یہ فرمائیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا ہمیں درس دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بالکل منفرد نظر آتے ہیں، ان کا ایک منفرد پہلو ہے۔ اب بلکہ یہ کہا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ ہی نے جو مساوات کا ہمیں درس دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ دیکھیں، مساوات ایک بہت عظیم الشان ٹاپک ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت ساری احادیث مبارکہ ملتی ہیں، اور واقعی یہ آپ کے اوصاف میں سے ہے۔ اور جیسے کہ ابھی اس سے پہلے آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تمام انسانوں میں مکرم، قابل احترام، قابل ستائش وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اور ان تمام میں جیسے ہم پوری انسانیت میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے پھر اس کے بعد فضیلت والا کون ہے؟ اس میں فضیلت والا وہ ہے، قابل احترام وہ ہے، عزت دار وہ ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، کہ بے شک اور پھر سب چیزوں میں اگر دیکھیں تو مساوات ایک بنیادی چیز ہے۔ مساوات سے مراد برابری، سب کو ایک جیسے حقوق دینا، ایک جیسا سمجھنا۔ یہ ہم چونکہ مسلمان بہن بھائی ہیں، اور ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے وہی سوچتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں۔ جو میں اپنے لیے سوچوں گی وہی میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے سوچوں گی، جو میں اپنی فیملی کو محبت دیتی ہوں وہی میں دوسرے کو محبت دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ بنی مخزوم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ جس میں بنی مخزوم کی ایک عورت ہے، فاطمہ نامی عورت ہے، وہ چوری کرتی ہے، اور اس کے اوپر اس کو حد جاری کی جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس پر اس کی فیملی حضرت اسامہ کے پاس آتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے، اور وہ ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا آپ اس میں یہ جو حد ان پر لگائی گئی ہے اس کو معاف کروا سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال میں آ جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، یعنی اللہ رب العزت کی یہ حدود ہیں کہ جن کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو قومیں ہلاکت کا سبب بنی ان سب کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کمزور، ان میں سے کوئی کمزور جب جرم کرتا تھا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے، اور جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اب بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہم لوگ انہی چیزوں کا شکار ہیں کہ جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھیں جن لوگوں کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم ان کو، اور اپنے جو شرفاء ہیں جن کو ہم عزت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، گو کہ ان کے پاس دنیاوی عزت ہے، اللہ رب العزت کس مقام کی بات کر رہے ہیں، کس عزت کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد تقوی ہے کہ اگر کسی کے پاس تقوی اور پرہیزگاری ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ فضیلت کا مقام رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی آپ نے سوال بھی کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ یکسانیت کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ جیسے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قیام فرمایا، اور وہ 3 سال بڑی مشکلات میں کاٹے، اس میں آپ کے دیگر عزیز و اقارب بھی ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، اور وہ مسلمان جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان تمام کے ساتھ خود بھی بھوک کاٹی۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کنبہ کچھ نہ کچھ لے رہا ہے، کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے، اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھوک پیاس کاٹی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس کاٹی۔ پھر اسی طرح ابھی آپ نے جو ذکر بھی کیا اس سے پہلے کہ غزوہ خندق میں، دیگر جتنی غزوات ہوئیں، غزوہ بدر میں، ان میں تمام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سب سے سپیریئر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے عزت، مقام، مرتبہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے، اور اپنے غلام کے ساتھ بھی جب کھانا بیٹھ کر تناول فرماتے ہیں تو اس پر بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی ہے۔ اسی طرح لباس ہے، وہ بھی عام طرح کا لباس ہوتا ہے، جس طرح دوسرے لوگوں نے زیبتن کیا ہوا ہوتا، حالانکہ وہ اچھے سے لباس پہن سکتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ان کے یعنی وہ ہمارے سردار ہیں مسلمانوں کے،
لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کی طرح، جس طرح ان کے غلام، جس طرح ان کے باقی لوگ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لباس زیبتاً فرماتے ہیں، بالکل اسی طرح سے نارمل زندگی گزاری. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سب کو ایک جیسا ٹریٹ کریں. اسی طرح صحابہ کرام میں بھی دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اس سے پہلے گفتگو کی گئی کہ بیت المقدس جب آزاد ہوا تو کس طرح مساوات کا انہوں نے درس دیتے ہوئے خود اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے جا رہے ہیں اور جو ان کے غلام ہیں وہ سوار ہیں. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہ کائنات ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سادہ زندگی گزاری، آپ کے لباس پر پیون تک لگے ہوئے ہوتے تھے اور یہ تمام زندگی آپ کی اختیاری تھی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے. مساوات کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید اس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد.